پاکستان میں جہاں خواتین زندگی کے ہر شعبے سے منسلک ہیں، وہیں پر ان کی ایک اچھی خاصی تعداد سیاست کے شعبے میں بھی خدمات انجام دے رہی ہے۔ تاہم ان خواتین سیاستدانوں کو بہت سے مسائل کا سامنا بھی ہے۔ پاکستان میں خواتین کی سیاست میں شمولیت کے حوالے سے کام کرنے والے ادارے انوویٹو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی پروگرام ڈائریکٹر فوزیہ شاہین نے بتایا کہ اس کی بنیادی وجہ متعلقہ افراد سے رابطوں کی کمی ہے۔ پاکستان میں خواتین کو خاص طور پہ جب وہ سیاست میں آتی ہیں ان کو کچھ مسائل کا سامنا اس طرح سے کرنا پڑتا ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وہاں ریزرو سیٹس اور کوٹا سسٹم ہے، اور خواتین براہ راست کسی الیکٹورل پروسیس کے تھرو نہیں آتی، بلکہ وہ پارٹی کے ٹکٹ پہ پروپورشنل پریزنٹیشن کی بنیاد پہ ہاؤس آتی ہیں۔ تو اس کے سب سے جو اہم مسئلہ ان کو سامنے آتا ہے، ایک تو پارٹی ان کو بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے، دوسرا ان کے اپنے کوئی حلقے نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے اپنے ووٹروں سے کوئی رابطہ ہوتا ہے، تو وہ زیادہ تر وہ پارٹی کے ہی بات پہ آگے ان کو جو ہے چلنا پڑتا ہے، اور چونکہ ان کا رابطہ نہیں ہوتا اپنے ووٹر سے، تو وہ کہیں اپنی پروگریس یا پرفارمنس نہیں اچھے طریقے سے دکھا سکتی ہیں۔ پارلیمنٹ میں خواتین کی مخصوص نشستوں کے بارے میں پنجاب اسمبلی کی رکن اور پیپلز پارٹی سے وابستہ ناظمہ جواد ہاشمی کہتی ہیں کہ اگرچہ یہ نشستیں کل آبادی کے تناسب سے ناکافی ہیں، مگر یہ اس لحاظ سے ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ خواتین کو کچھ نہ کچھ نمائندگی مل رہی ہے۔ ہماری خواتین جنرل سیٹ پہ بھی آ سکتی ہیں، تو ان کے لیے تو ڈبل آپشن ہے کہ آپ ریزرو سیٹ پہ بھی آئیں، اور اگر جنرل سیٹ پہ آپ الیکشن لڑ سکتی ہیں، آپ لڑنا چاہتی ہیں، تو جنرل سیٹ کے اوپر بھی الیکشن لڑنے، اس لیے ایک طرح سے تو ان کو اپرچونیٹی 100% ہے کہ وہ اگر چاہیں تو کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہیں۔ خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے موجودہ حکومت کے اقدامات کے بارے میں رکن سندھ اسمبلی نصرت بانو عباسی، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے ہے، کہتی ہیں کہ ان اقدامات میں پیش رفت کی اشد ضرورت ہے۔ خواتین کے حوالے سے اس گورنمنٹ نے 2 اچھے کام کیے ہیں۔ ایک تو ہیراسمنٹ پہ انہوں نے بل پاس کروایا ہے، ہیراسمنٹ ایٹ ورک پلیس۔ دوسرا بھی ایک بل پاس ہو چکا ہے جو پریزیڈنٹ صاحب سائن کر چکے ہیں۔ تو مطلب میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ میں بھی اپنے اسمبلی کے فلور پہ یہی کہتی ہوں کہ قانون تو ہم بنا لیتے ہیں، قانون یہاں بھی ہیں، قانون وہاں بھی ہیں۔ جب قانون بن جاتا ہے تو قانون کو امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، قانون بن کے شیلف میں نہیں جانا چاہیے۔ جبکہ ان اقدامات کے حوالے سے موجودہ حکومت کی کارکردگی کے بارے میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی رکن شازیہ طہماسپ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر جمہوری حکومت کو ملک میں تبدیلی لانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اگر ریسنٹلی آپ دیکھیں تو 2 ایسے بل ہیں، ایک ہے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہے، اور دوسرا جو ہے تو وائلنس اگینسٹ وومن۔ یہ 2 بل جو ہیں تو سائن ہوئے، پریزیڈنٹ صاحب نے سائن کیے ہیں، اور باقاعدہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا۔ اور اب تو عام عورت کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی کوئی مس بیہیو کرتے ہیں تو نہ صرف مجرم کو جو ہے تو امپریزمنٹ ہو سکتی ہے، بلکہ فائن بھی ہو سکتا ہے، اور کئی صورتوں میں دونوں ہو سکتی ہیں، الگ الگ بھی دونوں بھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ اگر ہم نے صرف زبانی کلامی کام نہیں کہ ہمارے اسپیکر جو ہیں وہ بھی ایک خاتون ہیں، ہماری منسٹرز کی ایک بڑی تعداد اس میں خواتین موجود ہیں، کی پوسٹ میں ڈیسیجن میکنگ کمیٹیز میں بھی خواتین موجود ہیں۔ تو یہ ہماری پارٹی کا چونکہ مینیفیسٹو یہ رہا ہے، تو اس میں تو ہم نے ہر کی پوزیشنز پہ یا ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں خواتین کو شامل کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ رکن پنجاب اسمبلی شمسا گوہر کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اپنے دورے میں انہوں نے جس چیز کا مشاہدہ کیا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بعض شعبوں میں خواتین کو زیادہ مراعات حاصل ہیں۔ ویمن امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ریزرو سیٹس ہیں، 17% کوٹا ہے یہاں پہ، جبکہ نہیں ہے وہاں پہ الیکٹڈ جنرل سیٹس پہ بھی خواتین ہیں، یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہمیں بریفنگز دی جا رہی تھیں اس میں یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ بہت سی جگہوں پہ یہ ہے کہ جو سیلری کا اسٹینڈرڈ ہے وہ بھی میل اینڈ فیمیل میں تھوڑا سا سم ٹائم ویری کر جاتا ہے، بٹ وہاں پہ نہیں، وہاں پہ جابس میں بھی خواتین کو کوٹا ہے۔ ان خواتین کا کہنا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستانی خواتین کو ملک کی سیاست سمیت زندگی کے ہر شعبے میں بھرپور نمائندگی حاصل ہوگی اور وہ زیادہ بااختیار ہوں گی۔ نیلوفر مغل، اردو، VOA، واشنگٹن۔